کے پاس آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو وہ ہوتے ہیں وہ بٹیر اور بلبل اور اس قسم کی چیزیں لوگ پالتے ہیں، آواز پہ آ جاتے ہیں. اس کا معنی ہے فسرہن الیک، اپنے ساتھ اسے عادی بنا دیں. ہاں پالتو تو ہوتے، پالتو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آدمی قریب نہیں آتی. فسرہن الیک، اسے عادی بنا دے اپنے ساتھ، اور پھر انہیں ذبح کر دیں، ان تمام کو ذبح کر دیں. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر رکھ دیجئے علی کل جبل، سامنے والے ہر ایک پہاڑ پر، منہن ان کے گوشت پوش میں سے، جزءا کوئی حصہ، اسے تقسیم کر دیجئے. چاروں کو ذبح کر کے، چاروں کو ذبح، ان کے گوشت پوش کو خلط ملط کر دیں، گوشت پوش خلط ملط کر دیں، اور پھر پہاڑوں پر ان کے حصے بکھرے بنا دیں، توڑا ادھر توڑا اس پہاڑ پر، توڑا اس پہاڑ پر. ثم ادعونا، پھر انہیں آواز دے دیں، یاتینک سایہ، وہ آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے. وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لیجئے کہ اللہ تعالی عزیز غلبے والا ہے، حکیم اور وہ دانش اور وسڈم والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کر دیا، اور جب آواز دے دی تو ان کے گوشت پوش آپس میں مل کر اڑنے لگے اور ابراہیم کے پاس آپ پہنچے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضاه، ربنا اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، فاللہ خیر حافظا وارحم اللہ. قاتلونکم، حکم ہے فائٹ کا، کہ دین کے لیے آپ لڑیں. میں نے کہہ دیا کہ موسٹلی جہاں بھی اللہ تعالیٰ قتال کا حکم دے دیتا ہے تو ساتھ ہی مال خرچ کرنے کا حکم دے دیتا ہے، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے مال خرچ کرنے پر. تو آیت نمبر اللہ، اور خرچ کیجئے اللہ کے راستے میں. نہیں خرچ کرو گے جہاد میں تو ہلاک ہو جاؤ گے، نہ مال آپ کا، نہ جان آپ کی، نہ عزت. اور نہیں ہے، مال خرچ کرنے کا حکم تھا کہ جہاد کے لیے مال خرچ کر دیں. پھر آیت نمبر 215 پہ جائیں. یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کر دیں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ جو بھی آپ خرچ کرنا چاہیں ان کے مصارف پہچاننے کی کوشش کریں کہ خرچ کرنا ہے تو کہاں خرچ کرنا ہے. ينفقون، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا کچھ خرچ کرتے جائیں. قل العفو، آپ انہیں کہہ دیں کہ ضرورت سے فاضل چیز وہ خرچ کر دیں. آیت نمبر 245 اور 43 اور 44 دیکھ لیا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کیجئے، فائٹ کیجئے اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا، اور جان لیجئے، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو جب فائٹ کا حکم دے دیا تو میں نے کہہ دیا کہ فائٹ ڈیپینڈ اپان کہ کچھ خرچ کریں. تو پیچھے کہہ دیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو قرض دے دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے مینی فولڈ کرتا جائے جزا کے طور پر. پھر آگے چلے جائیں. آیت نمبر 254. آمنوا انفقوا مما رزقناکم، او ایمان والو خرچ کیجئے، مما اس مال سے، رزقناکم جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے. مال آپ کا توڑا ہے، اللہ نے دے دیا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا خرچ کیجئے، آپ کی عزت بچ جائے گی، آپ کی پراپرٹی بچ جائے گی، آپ کا جان بچ جائے گا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا عقیدہ اور دین بچ جائے گا. صحیح؟ ورنہ وہ جو سوویت یونین مسلط ہو گئی ہے مسلمان ریاستوں پر، تو ان کی ایمان کی کیا کیفیت رہی؟ نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ دین محفوظ، نہ عقیدہ محفوظ. تو ہر جگہ جب قتال اور فائٹ کا تذکرہ کر دیتا ہے تو فوراً کہہ دیتا ہے کہ مال خرچ کرنا ہوگا. مال خرچ کر، اٹ مینز کہ اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ہیز آل دا رائٹ، ان اسلامک اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ہیز آل دا رائٹ کہ وہ مالداروں کے مال وہ لے لیں نظریہ ضرورت کے تحت اس وقت جب مملکت پہ بہت بڑا خطرہ آ رہا ہو.
دشمن کی طرف سے. ادروائز تو قرآن نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، آپ اپنا ذاتی اور انڈیویجول مال اس موقع پر خرچ نہیں کرو گے، عزت محفوظ رہ جائے گی. اگر وہ لوگ آپ کے ریاست کے اندر آ گئے، غلبہ پا لیا، تو آپ کا مال کس کا ہوگا؟ انہی کا. اور آپ کی جان ان کی رحم و کرم پر، اور آپ کی عزت و آبرو وہ بھی ان. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کو آپ نے پامال کر دیا. صحیح. تو اب پھر اسی حکم کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن ذرا ان ڈیٹیل. وہاں تو بریف 5 جگہوں پر مختصر کہہ دیا کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. یہاں اب خرچ کرنے کا ایک مستقل چیپٹر ہے، ایک مستقل باب ہے. اس کے جتنے سارے حواشی اور اس کے جتنے سارے متعلقات ہیں، اس تمام کو ڈسکس کر رہا ہے کہ میں انفاق اور انفاق کا کہہ رہا ہوں کہ خرچ کرو. تو خرچ کو ذرا ان ڈیٹیل آپ جاننے پہچاننے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلے شروع کر دیا جزا کے حوالے سے. دیکھیں نیچے مثل الذین، آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، صفت ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، وہ اس دانے اور گرین کی طرح ہے، گندم کا دانہ یا مکئی کا دانہ یا جس کسی کا بھی ہو، جسے کاشتکار زمین میں بو دے. کمثل حبۃ، یہ اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جو اگائے 7 سنابل، 7 بالوں کو. بال کہتے ہیں یا خوشہ کہتے ہیں، مکئی والے کو چھلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ مکئی والے کیا کہتے ہیں؟ نہیں اس کو ہاں کیا بٹھا. اور سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ بھٹو صاحب چھلیاں فروخت کرتے رہے، کیا کرتے؟ اچھا. مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کا جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں. اب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ یہ ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہاں پہ اللہ کا راستہ بھوکوں کو کھلانا ہے. جہاں لوگ ننگے ہیں وہاں ان کے لیے کپڑے کا انتظام کرنا ہے. جہاں مریض سسک کر مر رہا ہے اس کے اسپتال کا انتظام کرنا اللہ والا راستہ ہے. جہاں چلنے پھرنے کے لیے کوئی روڈ نہیں ہے وہاں پہ راستہ بنانا یہ اللہ والا راستہ ہے. جہاں پینے کا پانی نہیں وہاں ڈگ ویل اور ٹیوب ویل وہ اللہ کا راستہ ہے. جہاں پہ بچوں کی تربیت کے لیے اسلامک سکول نہیں وہاں سکول بنانا اللہ کا راستہ ہے. جہاں عبادت کے لیے مسجد نہیں وہاں مسجد بنانا اللہ کا راستہ ہے. جہاں پہ غیر مسلم کو کنونس کرنے کے لیے لٹریچر نہیں وہاں اسلامک لٹریچر کا انتظام کرنا اللہ کا راستہ ہے. اور جہاں پہ اسلامی ریاست کے لیے اغیار کے غلبے کا تصور موجود ہو تو وہاں پہ فائٹ کے لیے اپنا مال لگانا یہ اللہ کا راستہ ہے. اب اللہ نے ایسا جامع تصور دے دیا فی سبیل اللہ کہ یہ ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماحول کے مطابق جواب دیا کرتے تھے. جو تقاضا ہوتا تو وہی کہتے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ میری والدہ وفات پا چکی ہے، میں اس کی روح کو ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں. فأی الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ اچھا ہے؟ اب آج کے دور کی تو چھوڑیے اس دور کی دیکھیے. آج کے دور میں بھی آپ حج کے موقع پر چلے جائیں تو راستے میں اگر آپ کو ٹھنڈے پانی کا بوتل 20 ریال میں بھی مل جائے تو آپ غنیمت سمجھیں گے. یہی ہے نا، ورنہ آدمی مر جاتا ہے. اور آج وہ تو ٹریلے کے ٹریلے کھڑے رہتے ہیں جگہ جگہ. رسول اللہ کے زمانے کا دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی کا کوئی نظام نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت سعد کو کہہ دیا کہ الماء، پانی کا خیرات اور صدقہ سب سے بڑا خیرات اور صدقہ ہے. فحفر بیرا وقال هذا لأم سعد، اس نے ایک کنواں کھود لیا. اور وہاں اس زمانے میں کنواں کھودنا بھی دل گردے کی بات تھی. اور پھر اعلان عام کر دیا کہ یہ وقف ہے، اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے. تو فی سبیل اللہ کا مفہوم بڑا وسیع ہے. فی سبیل اللہ کا مفہوم بڑا وسیع ہے. ایک بچہ ہے مسلمان کا ٹیلنٹ ہے، اس میں قابلیت ہے اس میں، لیکن اس کے ماں باپ
ان کی بساط نہیں کہ وہ ان کی تعلیم کو جاری رکھ سکے. صحیح. تو وہاں یہ فی سبیل اللہ ہے کہ آپ ان کی فیسز اور ان کی کتابوں کے خرچے کو برداشت کر کے اسے یونیورسٹی میں داخل کروائیں. ایک اچھا مسلمان ڈاکٹر بن جائے گا تو غیر مسلموں کے پاس جانا نہیں ہوگا. آج ایک استفتاء آئی تھی کہ اگر مسلمان بھی کاروبار کر رہا ہو اور غیر مسلم بھی کاروبار کر رہا ہو تو سودا کس سے خریدنی چاہیے. میں نے کہی کہ قضاءً غیر مسلم سے کاروبار اور لین دین کرنا یہ شرعاً ناجائز نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی کرتے تھے، کیونکہ کاروبار انسانیت کے بنیاد پہ کی جاتے ہیں نہ کہ اسلامیت کی بنیاد پر. لیکن اگر بحیثیت مسلمان ہم اجتماعی مفاد کو دیکھیں کہ یہاں مسلمان اور ان کی کمیونٹی مالی اعتبار سے بھی ڈیولپ ہو جائے تو پھر چاہیے کہ ہم مسلمان کے کاروبار کو پروان چڑھائیں، اسے سپورٹ دے دیں تاکہ وہ آگے چل پڑے. اسے سپورٹ دے دیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کہ اسے بر و تقوی اور نیکی کا کام سمجھ کر کہ اس کا کاروبار پروان چڑھ جائے. کسی دوسرے مسلمان کو ہم ترغیب دے دیں. یہ دیکھیے آج کی دنیا میں یہ جیوش لابی جو مسلط ہے، کیوں مسلط ہے؟ اکنامکس کے حوالے سے مسلط ہے. میرے خیال میں کوئی جیو اگر اسے کوئی جیو سٹور ملے تو وہ کسی غیر جیو سٹور میں نہیں جائے گا، وہ پیسہ وہاں دے دے گا. بلکہ وہ تو چھوڑیے، یہ ہندوستان کے ہندو حضرات ہیں، یہاں پہ ہندوستانی دکان میں جاتے ہیں اور اپنے ہندوؤں کو وہ سب کچھ دے دیتے ہیں، جبکہ ہمارا طریقہ کار کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کیونکہ ابھی تک ہمارے اندر اسلامیت کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، اور جب تک اسلامیت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو ہم انڈیویجولی بھی خوار و ذلیل ہوں گے اور اجتماعی اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس خواری اور ضلالت سے نکالے. مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، وہ اس دانے کی مانند ہے، انبتت سبع سنابلا، جو اگائے 7 بالوں کو اور 7 خوشوں کو، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک خوشے میں 100 دانے ہوں. واللہ، اللہ تعالی، یضاعف، زیادہ کر دیتا ہے، لمن، اس کے لیے، یشاء، جس کا اللہ ارادہ کرے. واللہ، اللہ تعالی، واسع، وسعت سے دینے والا ہے اجر کو، علیم، اور دلوں کی نیت کو جاننے والا ہے. تو اب صدقہ وہ مینی فولڈ ہوتا ہے، لیکن کتنا مینی فولڈ؟ فار ایگزامپل میرے لیے 700 گنا مینی فولڈ ہوگا، کیونکہ میری نیت میں وہ اخلاص نہیں ہوگی جو رفیق صاحب کی نیت میں ہوگی. اب روپیہ 1 میں نے بھی دیا ہوگا، رفیق صاحب نے بھی دیا ہوگا، قیامت کے دن اسے 1 لاکھ گنا مل جائے اور مجھے 10 گنا مل جائے گا، کیونکہ اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات. تبھی اللہ کریم نے فرمایا کہ واللہ واسع، اللہ کریم وہ ہاتھ کھول کے دینے والا ہے، لیکن پیچھے فرمایا علیم، ان کے نیت کو جاننے والا ہے. مینس کہ اس کا دینا ڈیپینڈ کر. یہ دیکھیے اللہ جس صفت کو آیت کے اخیر میں ذکر کر دیتا ہے وہاں کوئی حکمت ہوتا ہے کہ اس صفت کو کیوں لایا. یہ کیوں نہیں کہا کہ واللہ غفور الرحیم؟ وہ بھی اللہ کی صفات ہے. نہیں فرمایا کہ واللہ واسع، اللہ جزا اور اجر کے حوالے سے ہاتھ کھول کر دینے والا ہے، لیکن علیم، وہ دلوں کے بیت کو جاننے والا ہے. صحیح بات ذہن میں آ گئی؟ اظہر ہاں، ابھی انشاءاللہ دماغ کی گریں کھل جائیں گی. الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، اور پھر نہیں لگاتے اپنے انفاق اور خیرات کے پیچھے، منن، احسان جتلانا، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے یہ کام کر دیا ہے، میں نے مسجد بنائی ہے، میں نے مدرسہ بنا دیا ہے، میں نے وہ خیر کا فلاں کام کر دیا. ارے بھائی تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ہمارے لیے توڑا کر دیا ہے، اپنے اللہ کے لیے کر دیا ہے. الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے اموال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر پیچھے نہیں لگاتے، ما انفقوا، اپنے انفاق اور صدقہ کے، کیا پیچھے نہیں لگاتے؟ منن، احسان جتلانا. جانتے ہیں احسان جتلانا کیا کہتے ہیں؟ احسان جتلانا. کیا؟ احسان جتلانا. ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر نہیں لگاتے اپنے انفاق اور صدقے کے پیچھے، منن، احسان جتلانا، ولا اذن، اور نہ بگار لینا کہ میں نے آپ کے ساتھ
فلاں فلاں احسان کیا ہے. اب احسان کیا ہے, مجھے زکوٰۃ کے پیسے کیا دیے یا صدقے کے پیسے کیا دیے کہ اب مجھ سے آپ نے گاڑیاں کھنچوانی ہیں, بگاڑ لینا ہے مجھ سے, اور میں بھی انکار نہیں کر سکتا. الانسان عبد الاحسان. عرب کہتے ہیں کہ انسان یہ احسان کا بندہ بن جاتا ہے. جو آدمی اس کے ساتھ احسان کر جاتا ہے تو اس کا غلام بن جاتا ہے, اس کا غلام بن جاتا ہے. وہ جو بھی اس سے ڈیمانڈ کرے پھر اس کا ضمیر اس کو ملامت کر دیتا ہے کہ اس نے احسان کر دیا, انکار نہیں کر سکتا. لیکن اللہ دینے والے سے کہہ دیتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کے پیسے دیے یا صدقے کے دیے بگاڑ دینے کے لیے توڑے دیے ہیں. تو دو چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ صدقے اور زکوٰۃ کو فوراً تباہ کر دیتا ہے, خیرات کو تباہ کر دیتا ہے. کہ اگر آپ بگاڑ لیتے رہیں اس فقیر سے, اس غریب سے جس کو آپ نے صدقے کے پیسے دیے, یا جتلاتے رہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہے, یہ کر دیا, یہ کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ خبء ولا بخیل ولا منان. دو کمار آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا, ولا من, احسان جتلانے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. مینز اب ہے تو مسلمان, کبھی تو داخل ہوگا, لیکن پتہ نہیں اسے کتنا انتظار کرنا ہوگا. اللہ کے فرشتوں نے پکڑا ہوگا, اللہ کے فرشتوں نے پکڑا ہوگا. میرے خدا کے بندے, آپ صدقہ کیا دیا کرتے کہ پھر آدمی کو ذلیل کرتے رہتے. الذین ينفقون اموالهم, میں نے کہہ دیا کہ اب یعنی مال لگانے کے حوالے سے جتنے سارے معاملات ہیں وہ اللہ کلیئر کر دیتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ مال لگاتے بھی رہیں گے اور قیامت کے دن آپ کی پکڑ بھی آپ کے مال کی وجہ سے ہوگی. ارے جی میں نے تو خیرات کر دیا ہے, مصیبت گلے میں پڑ گئی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر نہ کہو کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. الذین ينفقون اموالهم, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو فی سبیل اللہ. وامق, اب مسجد کے قریب آئیے, آج اس کے چہرے پر سرخی نظر آ رہی ہے کہ چلو روزانہ 2 گھنٹے ڈرائیو سے نجات مل گئی. الذین, اس کو پھر مبارکباد دے دیں, اللہ نے قرآن کی برکت سے اسے قریب ہی گھر دے دیا. ہاں, اب اللہ تعالیٰ ذیشان کو بھی قریبی کوئی گھر دے دے مفت میں, کہ کوئی کہہ دے کہ ہاں یہ چابی ہے اور یہ آپ کا گھر, اور رفیق صاحب کو بھی دے دیں. ارے ایک نہیں ہے, کئی سارے ہیں, لیکن اللہ جب دینے پر آ جاتا ہے تو ہاں. الذین ينفقون اموالهم, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, ثم لا یتبعون ما انفقوا, اور پھر اپنے انفاق اور خیرات کے پیچھے نہیں لگاتے, منن احسان جتلانا, ولا اذن اور نہ بگاڑ لینا, لہم اجرہم عند ربہم, انہی کے لیے ہے انہی کا بدلہ اپنے پروردگار کے ہاں, ولا خوف علیہم, انہی کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے ذات کے معاملے, ولا هم یحزنون, اور نہ وہ فکر مند ہوگا اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے حوالے سے. ایک کو کہتے ہیں خوف اور ایک کو کہتے ہیں حزن. خوف کا معنی ہوتا ہے ڈر اور حزن کا معنی ہوتا ہے غم. لیکن قرآن کریم میں یہ دونوں لفظ ایک دوسرے مفہوم میں موسٹلی استعمال ہوتے ہیں کہ خوف وہ فکر مندی ہے جو آدمی کو لاحق ہو اپنے ذات کے متعلق, خوف وہ فکر مندی ہے, اور وہ غم ہے جو آپ کو ہاں اپنے ذات کے متعلق, اور حزن یہ وہ فکر مندی ہے کہ آدمی اپنے سے بے خبر ہو کر اپنی محبوب کی فکر میں لگا رہا ہے. صحیح کہ میرا چھوڑ دے وہ فلاں کا پتہ نہیں کیا حال ہو جائے گا, اسے کہتے ہیں حزن, اسے کہتے ہیں حزن. اور اس کی تائید قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے, میں نے کہہ دیا تھا, میں نے 5 طریقے بتلا دیے تھے تفسیر کے, کہ قرآن کا تفسیر قرآن کے ذریعے, دوسرا حدیث کے ذریعے, تیسرا اقوال صحابہ کے ذریعے, چوتھا تفسیر تابعین کے ذریعے, اور 5واں عربی قواعد اور لٹریچر کے ذریعے. تو اب یہ خوف و حزن کے جو معنی میں نے کر دیے, یہ کہاں سے ہم نے پک کر لیے؟ دیکھیے وہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر جا رہے تھے اور غار ثور میں بیٹھے تھے, اور مشرکین کے کارندے غار ثور پر جا پہنچے, تو حضرت ابوبکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ لو نظروا الی اقدامہم لرأونا, اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو قرآن کریم نے وہاں فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ, اللہ کریم نے فرمایا
کہ الا تنصروہ، اور یہ کہنا اللہ کو کب پڑا؟ جب غزوہ تبوک جو رومیوں کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی، اور رومی اس زمانے میں دی اونلی سپر پاور جسٹ لائک امریکہ آف دس ٹائم، وہاں انہوں نے پرشین امپائر کا بیڑا غرق کر دیا تھا، انہیں سمیٹ لیا تھا، اور روم یہ بڑا سپیریئر پاور بن چکا تھا، صحیح؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ لڑ رہے تھے غزوہ تبوک میں، گرمی کا موسم تھا، رومیوں کی قوت پوری دنیا ان کے دبدبے سے ڈر رہی تھی، اور غربت کا زمانہ، قحط سالی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ جانا ہے وہاں تبوک پر، اور بہت دور کی مسافت تھی، سواریوں کی ضرورت تھی، پیدل سفر بھی نہیں تھا، پیدل سفر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج پر ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ چندے کی ضرورت ہے، ڈونیشن، انفقوا فی سبیل اللہ، کیا انفقوا فی سبیل اللہ، کہ انفاق کریں، انفاق کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو اونٹوں اور گھوڑوں کا ایک ریوڑ اٹھا کے لے آئے کہ یہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تلواروں کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، 4 گھوڑے لاد کے تلواروں کے وہ بھی لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیر کمان کی بھی ضرورت ہے، جو اس زمانے کا اسلحہ تھا، حضرت عثمان وہ بھی لے آئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لینے کی کوشش کروں گا، ہر میدان میں وہ کلاس کو ٹاپ کر دیتے ہیں، A+ لے لیتا ہے اور وتھ ڈسٹنکشن کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے اپنے گھر میں موجود سارے ایسٹس کو 50-50 کر لیا، آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا حضور کے پاس لے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عمر کیا کچھ لے آئے؟ میں نے کہا جی جو کچھ تھا وہ آدھا آدھا کر دیا، آدھا آپ کے لیے، آدھا بچوں کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے دعائیں دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ انشاءاللہ آج میں کلاس کو ٹاپ کروں گا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ ابو بکر کیا کیا؟ اس نے کہا جو کچھ پایا گھر میں اٹھا کے لے آیا، کوئی ایک کیل بھی گھر میں نہیں چھوڑا۔ تو اس نے کہا کہ وما ترکت لأہلک وعیالک، اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ اس نے کہا اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بے دڑک بول اٹھے کہ خدا کی قسم ابو بکر سے کوئی مائی کا لال نمبر نہیں دے سکتا، یہ تو ہے نمبر اول۔ یہ تو اب وہ غزوہ تبوک جو اتنی تکلیف پہ تھے کیونکہ بہت سارے صحابہ آئے، انہوں نے کہا جی ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو سواریاں دی باقی رہ گئے، سواریاں کم پڑ گئی، سواریاں قرآن کریم نے فرمایا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، وہ رو رہے تھے کہ آج ہمارے بس طاقت ہوتی تو ہم بھی خرچ کر دیتے، ہماری بس طاقت ہوتی تو ہم بھی ڈھیر سارا مال اللہ کے راستے میں لگا لیتے۔ اور منافقین نے موقع سے فائدہ لیا، صحابہ سے کہنے لگے ایک ایک سے کہ لا تنفروا فی الحر، اس پیغمبر نے بھی قسم اٹھائی اپنے ساتھیوں کو مروانے کی۔ اب دیکھیے روم سے ٹکر لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ ایک پھر لوگ بھوکوں مر رہے ہیں کہتے ہیں جنگ کے لیے جائیں گے، جانے کا کوئی وسیلہ ہے نہیں کہتے ہیں جنگ کے لیے جائیں گے۔ دیکھیں منافقین نے اپنا کام شروع کر دیا، منافقین نے اپنا کام وہ شروع کر دیا۔ اچھا تو اب جب ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر دونوں جا رہے تھے، اسی کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر دے دیا کہ اگر آپ اس پیغمبر کا ساتھ نہیں دیتے تو بلا نہ دیں۔ یہ جب مکہ معظمہ سے اکیلے ایک ساتھی کے ساتھ نکل گئے تھے تو وہاں اس کو کون سپورٹ دے رہا تھا؟ جبکہ ساری دنیا کفر منصوبہ بنا چکی تھی اس کے قتل کرنے کی، تو جو اللہ وہاں اسے تار عنکبوت، وہ سپائڈر کے تاروں سے اس کو بچا سکا اور کبوتر کے انڈوں کے ذریعے اسے بچا سکا، تو وہ خدا اس کو اکیلا بچا سکتا ہے۔ تو وہاں جو انداز اپنایا الا تنصروا، اگر آپ اس کی امداد نہیں کرتے فقد نصرہ اللہ، اللہ اس کی امداد کر چکے تھے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا اس کو کافروں نے، ثانی اثنین، اور وہ دو ہی تھے۔ کتنے تھے؟ دو ہی تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار ثور میں پڑے تھے، اذ یقول لصاحبی، حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ جو وہ پہنچ گئے اور قدموں کو دیکھ لیا تو ہمیں پہچان جائیں گے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہہ دیا لا تحزن، وہاں یہ بھی نہیں کہا کہ لا تخف ولا تحزن، اپنا فکر بھی نہ کیجیے اور میرا فکر بھی نہ کیجیے۔ ابو بکر کے عشق کا انداز تو یہ تھا کہ اپنے جان کو تو نچھاور کرنے والا تھا، تو قرآن کریم نے بھی وہی فکر جو ابو بکر کو لاحق تھی، ذات کی فکر کوئی نہیں تھی، حضور کی فکر تھی کہ میں تو قربان جاؤں تو فزت ورب الکعبہ، سر و قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے، ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں۔ حضور کے قدموں میں آدمی کا سر پڑا ہو اور وہ سر قربان ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی تو ہو نہیں سکتی۔ تو ابو بکر وہ حضور کے متعلق فکر مند تھے، تو اللہ نے اس لیے کہہ دیا کہ پیغمبر نے اسے کہا لا تحزن، حضور نے اسے کہہ دیا کہ میرے متعلق فکر مند نہ ہو جائے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حزن وہاں استعمال ہو چکا ہے، وہاں استعمال ہو چکا ہے کسی محبوب کے متعلق فکر مند ہونا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہیں ہے کوئی خوف ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ فکر مند ہوں گے۔ قول معروف، اب یہ اللہ تعالیٰ طریقہ بتلا دیتا ہے کہ آپ صدقہ کیا کر جاتے ہیں کہ آدمی کو پھر ذلیل کرتے ہیں، تو اس سے اچھا کام یہ کہ کوئی آپ سے مانگے بھی اور آپ اسے اچھی بات کریں کہ بابا معاف کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ دیکھیے اپنے گردن کو آپ نے دیکھ لیا اتنا ہٹا کٹا آدمی، ارے بھائی خدا کے بندے، یہ آپ اس کے ساتھ پرسنل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نے مانگ لیا آپ سے، ارادہ ہے تو دیں، نہیں ارادہ تو اسے کہہ دیں کہ بابا معاف کر دیں۔ یہ مزید کومنٹری کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ صدقہ دے دیا تو اس کے بعد بھی گار لینا یا احسان جتلانا یہ ایک جرم، اور صدقہ بھی نہیں دیتے اور ریمار شروع کر دی، رننگ کومنٹری گالیوں کی شروع کر دی، تو یہ کوئی انسانوں والا کام نہیں ہے۔ قول معروف، اچھی بات، قول معروف اچھی بات، ومغفرۃ ومغفرۃ، ہاں اور بابا معاف کر دے، مغفرۃ اور بابا معاف کر دے، ومغفرۃ خیر من صدقۃ، یہ بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعھا اذی، جس کے پیچھے لگ جائے بیگار لینا۔ اس کے بجائے اگر آپ صرف اچھی بات اسے کہہ دیتے کہ بابا معاف کر دے تو اس صدقے سے بہتر تھا جو آپ نے $100 آج دے دیے اور تیسرے دن اسے بیگار میں لگا دیا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالی غنی بے پرواہ ہے آپ کے صدقات سے۔ آپ ایسے صدقے دیتے کیوں ہیں جو اللہ کے بندوں کو پھر ذلیل کرتے ہیں؟ اللہ بے پرواہ ہے آپ کے صدقات سے، اور پیچھے فرمایا کہ حلیم، اللہ بڑا بردبار ہے، ورنہ کہتے ہوئے آپ کو تپڑ دے مارتا اور آپ کا بیڑا غرق کر دیتا کہ یہ بات کرنے کی نہیں۔ یہ حلیم میں اپنے تئیں ایک زبردست وارننگ ہے، یہ تو اللہ کی بردباری ہے کہ ایسے آدمی کو کچھ کہتا نہ تھا اور کہتا نہیں، ورنہ اسی موقع پر اسے ہلاک کرنا چاہیے تھا کہ صدقہ کیا دے دیا کہ آپ انسان کو ذلیل کر رہے ہو۔ بات ذہن میں آ گئی؟ میں نے کہہ دیا کہ اللہ جس صفت کا آیت کے اخیر میں انتخاب کر دیتا اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ واللہ، اللہ تعالی غنی، ہاں بے پرواہ ہے آپ کے صدقات سے۔ آپ صدقے دیں تو اللہ کے خزانوں میں کتنی زیادتی آئے گی، اور نہ دیں تو کتنی کمی آئے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک معنی یہ، اور دوسرا واللہ، اللہ تعالی غنی، وہ مالدار بنانے والا ہے، آپ کو دیا ہے تو اس فقیر کو بھی دے سکتا ہے، لہذا وہ مال جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے اسی کی اساس پر کسی فقیر کو ذلیل کرنا یہ انسانیت نہیں ہے۔ واللہ غنی، ویسے اگر قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ واللہ، اللہ تعالی غنی، بے پرواہ ہے، مالدار کرنے والا ہے، حلیم، اور بہت بڑا صابر اور بردبار ہے کہ کچھ کہتا نہیں ایسے باتوں کے پس منظر میں آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب شرعی حکم بتا دیتا ہے کہ آپ صدقہ تو دے دیتے ہیں، احسان جتلاؤ گے یا صدقے کے پس منظر میں بگاڑ لوگے تو آپ کا صدقہ ختم ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، آپ
آپ ضائع نہ کریں صدقاتکم اپنے خیرات اور صدقات کو بالمن احسان جتلانے کے سہارے، کہ احسان جتلاؤ گے تو صدقہ آپ نے ختم کر دیا، والاذا اور بگار لینے کے سہارے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس اس مشرک اور کافر کی طرح۔ یہ صدقے تو مشرک اور کافر بھی کرتے ہیں، یہ عیسائی لوگ یہ نہیں کرتے صدقے، بتائیں مال نہیں خرچ کرتے ویلفیئر میں۔ اخبار میں اس دن رپورٹ آ گیا تھا کہ کلنٹن یہ جین رس آدمی ہے، اخبار میں رپورٹ، یہ ان کا الیکشن آنے والا ہے نا، تو یہ رائے عامہ کے حوالے سے اور وہ پبلک اوپینین اور کہتے ہیں نا سینس آف ہیومر کے حوالے سے کہ کلنٹن یہ جین رس آدمی ہے، ایک سال میں $13.5 یہ ویلفیئر میں لگا دیے ہیں، اور کہیں کہ اس کا نائب صدر کا کیا نام ہے، الگور، کہ الگور بڑا کنجوس آدمی ہے، اس نے پورے سال میں صرف $321 خرچ کیے ویلفیئر میں، $321 مینس کہ یہ لوگ بھی خرچ کرتے ہیں، ویلفیئر میں لگا دیتے ہیں، اسکول میں دیتے ہیں، اسپتال میں دیتے ہیں، کسی دوسری جگہ دیتے ہیں، ایڈز میں دے دیتے ہیں، کینسر میں دے دیتے ہیں، لیکن ان کے صدقات کا تو اللہ کے نزدیک کوئی اجر اور بدلہ نہیں، اس لیے کہ بنیادی کنٹریکٹ نہیں ہے ان کا اللہ کے ہاں، بنیادی کنٹریکٹ وہ محمد کا کلمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے آنے کے بعد کسی دوسرے کلمہ کا تصور باقی نہیں رہا۔ تو جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کہے گا، ایک پیسہ خرچ کرے گا، اجر وہاں قیامت میں ملے گا۔ جو محمد کا کلمہ نہ کہے، $1 بلین بھی خرچ کرے، قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ہے۔ کالذی اس مشرک اور کافر کی طرح ينفق مالہ جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو رئاء الناس، رئاء الناس تاکہ لوگوں کو شو اپ کر دے، رئاء الناس، رئاء الناس شو اپ کرنا، ریا کا لفظ تو آپ نے سن لیا ہے نا، ریاکاری، ریا یہ ہے رعا یرا سے، رعا یرا کا معنی ہے دیکھنا، رعا یرا کا معنی ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ بڑا جین رس آدمی ہے، بڑا سخاوت والا ہے، بڑا جین رس آدمی ہے۔ دو قسم کے صدقات ہوتے ہیں، ایک واجب اور فرض صدقات اور ایک نفلی صدقات۔ جہاں تک واجب اور فرض صدقے کا تعلق ہے، مثلا زکوٰۃ فرض ہے، صدقۃ الفطر فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اب مینڈیٹری ہے، کمپلسری، دی سیم تھنگ، کیٹیگری 1 اینڈ کیٹیگری 2۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسے ظاہر طور پر دینا یہ اچھی بات ہے، تاکہ دیگر مالدار بھی آپ سے نتیجہ اخذ کر دیں کہ میرے ذمے بھی تو کچھ زکوٰۃ بنتا ہے اور میں ابھی تک نہیں دے رہا۔ لیکن جہاں تک نفلی صدقے کا تعلق ہے تو وہ چپ کر دینا کہ کسی کو پتہ نہ لگے، اور خصوصاً جب آپ ڈائریکٹلی کسی انسان کو دے رہے ہیں تو کسی کو پتہ نہ لگے۔ اور اگر آپ مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اظہر سے کہہ دیں کہ اظہر ہاں یہ لے لیں، یہ صدقے کے کچھ پیسے ہیں، $100 یہ آپ لے لیں، ارے بھائی آپ نے تو اس کی عزت کو داؤ پر لگا دیا، اس کی عزت کو نیلام کر دیا۔ یہ کوئی دینے کا طریقہ ہوتا ہے؟ انسان کا اپنا عزت نفس ہوتا ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب کو صدقہ دینا ہے تو کسی کو اطلاع نہ ملے، ادروائز معاشرہ تو ایسے خبیث انسانوں کا ہے کہ اظہر بات کرے گا، وہ کہتے ہیں صدقات پہ پلتے پھولتے ہیں اور بات بڑی بڑی کرتے ہیں، تو آپ نے تو اس کی عزت نفس کا جنازہ نکال دیا۔ الذی ينفق، یہ دیکھیے کہ اللہ کتنا مہربان ہے انسانوں پر، کتنا مہربان ہے، کتنا شفقت کرنے، انسان کے عزت کو ہاتھ لگانا اور اس کے عزت پہ حرف آنے کو شریعت بالکل اچھا نہیں سمجھتا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس مشرک اور کافر کی طرح جو اپنا مال خرچ کر دیتا ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اور عقیدہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور روز آخر کے بدلے پر، فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال کمثل صفوان، اس سموتھ قسم کے پتھر کی سی ہے۔ ایک ہوتا ہے ایسا پتھر جو کھردرا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ کھردرے کو جانتے ہیں نا، جو کھردر، اور کھردرے کے مقابلے میں لفظ کیا ہوگا اردو میں؟ شفاف، شفاف ہی کہہ سکتے ہیں، شفاف ہموار قسم کا پتھر۔
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، مثال ایسے آدمی اور اس کے صدقے کی ایسی ہے، كَمَثَلِ صَفْوَانٍ کہ ایک صاف و شفاف اور ہموار پتھر ہو، عَلَيْهِ تُرَابٌ اس پہ گرد پڑ چکا ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ اور پہنچ گیا اس گرد اور اس گرد و غبار کو، وابل سخت اور تیز قسم کا، النینیو فَتَرَكَهُ صَلْدًا اور چھوڑ دیا اس پتھر کو بالکل صاف و ہموار، کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ اللہ کریم نے مثال سے سمجھایا کہ ریا آپ کے صدقے کے اثر اور ثواب کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح النینیو کے بارش اس گرد غبار کو صاف کر دیتا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ کوئی آپ مائکرو ٹیلیسکوپ بھی لے آئیں، وہ مائکرو وہ خوردبین سے بھی آپ اس گرد کو پھر نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کریم فرماتے کہ اگر آپ نام و نمود کے لیے کر رہے ہوں گے اس طرح ختم کرو گے جس طرح اس حجر املس اور اس پتھر پر کوئی گرد النینیو کے بارش کے بعد باقی نہیں رہتا۔ کالذی ينفق مالہ اس کافر کی طرح، ينفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنے مال کو، ریا الناس انسانوں کے دکھلاوے کے لیے، اور عقیدہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر اور روز آخرت پہ، فمثلہ مثال اس آدمی اور اس کے صدقے کا، کمثل صفوان اس صاف اور ہموار پتھر جیسا ہے۔ آپ دیکھیے صرف ترجمے کو بھی نہ دیکھیں اور تفسیر کو بھی نہ دیکھیں، الفاظ کی بھی تصحیح کریں۔ جس انداز سے میں پڑھتا رہتا ہوں آپ کوشش کریں کہ اس انداز سے پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ سب سے پہلے تو الفاظ کی تصحیح ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ اس کی مثال كَمَثَلِ صَفْوَانٍ وہ صفوان کی، صفوان مینز وہ صاف اور ہموار پتھر، علیہ وعلیہ تراب کہ اس کے اوپر گرد اور مٹی پڑی ہو، فاصابہ پہنچ گیا اس گرد اور مٹی کو، وابل سخت بارش، فترکہ چھوڑ دیا اس پتھر کو، سولدن صاف و شفاف، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، لا یقدرون یہی کفار اور ریاکار، لا یقدرون قدرت نہیں رکھتے، علی شیء ایک ادنا سے اجر پر، مما کسبوا اس اعمال کے بدلے جو انہوں نے کر دیا ہے۔ قیامت کے دن ان کی کوئی قدرت نہیں کہ ادنا سا اجر اور جزا اور بدلہ بھی اس کا وصول کر سکے، کیونکہ کوئی چیز ہے نہیں تو کیا لیں گے۔ وہ تو ریاکاری کی بارش اس پہ ہو گئی ہے، ریاکاری کی بارش اس پہ ہو گئی، صاف و شفاف ہو گیا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ وہ پتہ نہیں وہ دو باپ بیٹے ہیں پاکستان میں، وہ کرکٹ کے دونوں کھلاڑی تھے، تو وہ کومنٹیٹر وہ کومنٹری کر رہا تھا ٹی وی کے سامنے، ٹی وی میں کومنٹری کر رہا تھا، اور ایک دوسرا باپ بیٹا وہ کرکٹ کو دیکھ رہے تھے۔ تو کومنٹیٹر نے کہہ دیا کہ اس نے یہ چکا لگا کر اپنے باپ کے ریکارڈ کو توڑ دیا، اپنے باپ کو ریکارڈ کو توڑ دیا۔ تو باپ نے بیٹے سے، جو تماش بین تھے، باپ نے بیٹے سے کہہ دیا دیکھیے اسے کہتے ہیں بیٹا جو اپنے باپ کے ریکارڈ کو توڑ دے۔ تو اس نے کہا کہ ابو جی معاف فرمائیے آپ کا کوئی ریکارڈ نہیں تو میں کیا توڑ دوں، ریکارڈ ہو تو میں توڑ دوں گا، ریکارڈ ہے نہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اجر کیا ملے گا، کوئی چیز ہے نہیں کہ اس کا اجر ملے، وہ تو النینیو نے ختم کر دیا۔ ریاکاری کی ایسی بارش ہوئی ہے جو النینیو سے زیادہ زوردار۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ تعالیٰ گائیڈ نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو کہ ان کی نیت کی اصلاح ہو جائے، ان کی نیت صالح نہیں ہوتی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالهم جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی طلب کے لیے۔ ابتغاء کا معنی ڈھونڈنا، تاکہ ڈھونڈے مرضات اللہ رضامندی اللہ تعالیٰ کی، تاکہ ڈھونڈ پائے کیا رضامندی اللہ تعالیٰ کی۔ جو مال خرچ کرتے ہیں تاکہ ڈھونڈ پائیں مرضات اللہ رضامندی اللہ تعالیٰ کی، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور خرچ کرتے ہیں اس مال کو تثبیتاً من انفسہم ایک قوی عقیدے کے اساس پر جو ان کے قلب و دماغ میں ہے، عقیدے کے اساس پہ خرچ کرتے ہیں، جو ان کے قلب و دماغ میں وہ عقیدہ جڑ پکڑ چکا ہے کہ جو پیسہ میں اللہ کے لیے خرچ کروں گا اللہ مجھے اجر دے دے گا، اسے کہتے ہیں تثبیتاً من انفسہم کہ وہ عقیدہ ان کے قلب و دماغ میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ کمثل جنت ان کی مثال جنت اس باغ کی طرح ہے، جنہ کا معنی ہے باغ، گارڈن،
کمثل جنت، ان کی مثال اس گارڈن کی طرح ہے، بربوت، جو ایک اونچی جگہ پر ہو، جو ایک اونچی جگہ پر ہو، اصوابہا وابل، کہ پہنچ جائے اسے اور برس پڑے اس پر، وابل شدید بارش۔ اب النینیو کی بارش جو نچلی زمینیں ہیں اس کا تو بیڑا غرق کر دیتے ہیں، لیکن جو اونچی زمینیں النینو برستا رہے، پانی چلتا جائے گا اور وہاں فصل وہ مزید بڑھتا جائے گا۔ کمثل جنت، اس باغ کی طرح ہے، بربوت، جو ایک اونچی جگہ پہ ہو، اصابہ وابل، کے برس گیا اس پر وابل شدید بارش، فآتت اکلہا، اس باغ نے دے دیا، اکلہا اپنے میوے، اپنے پل، ضعفین دوچند، بہت زیادہ۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر نہیں برسا اس پر شدید باران، فَطْوَلٌ، تو کافی ہے اس کے لیے قلیل بارش بھی۔ اگر شدید بارش نہ ہوئی تو قلیل بارش سے بھی وہ اونچی زمین کام کر دکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، یہ ہے ایگریکلچرل پوائنٹ آف ویو کہ اللہ کریم نے ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے ایگریکلچرسٹ کے لیے بھی ایک پوائنٹ دے دیا کہ اس قسم کی زمین شدید بارش سے بھی اس کو کوئی مصیبت اور قلیل بارش سے بھی کچھ نہ کچھ فصل تو دے دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ آپ وہ چیز جو آپ عمل کرتے ہیں، بصیر، اس کو دیکھنے والا ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ آپ اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں یا ریاکاری کے لیے کرتے ہیں۔ اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ، یہ ریاکاری کے صدقات آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے کہ آپ کو سمجھ بوجھ آ جائے کہ اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ ایک مثال دے رہا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ہے 70 سالہ، کون سا؟ 70 سالہ، کوئی ایسے سائی بھی نہیں مل رہا اور بچے بھی ابھی تک انڈر 18 ہے، جاب نہیں کر رہے، اور اسی کا ایک باغ ہے اور ان کی ساری پونجی وہی ایک باغ ہے جس سے آمدنی آ کر وہ بچوں کو بھی پالتا ہے، اپنے آپ کو بھی پالتا ہے۔ طوفان آ گیا، سٹارم آ گیا، ٹورنیڈو آ گیا اور اس باغ کا بیڑا غرق ہو گیا، اس آدمی کی کیفیت معلوم کیجئے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی صدقات ایسی ہیں کوئی دوسرا سہارا ہے بھی نہیں اور اسے آپ نے ٹورنیڈو کے ذریعے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ پہلا مثال دے دیا النینیو کا اور دوسرا دے دیا ٹورنیڈو کا۔ یہی ہے، نیچے دیکھیے، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ، آیا یود احدکم ان تکون لہ جنت، پسند کریں گے آپ میں سے کوئی شخص، ان تکون لہ جنت، کہ ہو اس کا ایک باغ، من نخیل، کھجور کا، وعناب، اور انگور کا، تجری من تحتہا الانہار، کہ بہتے رہے ہوں من تحتہا، ان باغوں کے اندر، الانہار، ندیاں، پانی کی بھی کوئی کمی نہ ہو، لہو فیا من کل الثمرات، اور ہو اس کے لیے فیا اس باغ کے اندر، من کل الثمرات، ہر قسم کے میوے، ایک لگا دیا ہے ایپل کا، کوئی دوسرا لگا دیا ہے مینگو کا بھی اس کے اندر، باغ تو ہے کھجور کا لیکن درمیان میں بہت سارے قسم کے میوے اس نے لگا دیے ہیں، پل لگا دیے ہیں۔ لہو فیا، ہو اس کے لیے، فیا اس باغ کے اندر، من کل الثمرات، ہر قسم کے پل، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچ گیا ہے اس مالک کو، الکبر، ضعف اور کمزوری، وہ ایجڈ ہو گیا ہے، وہ ایجڈ ہو گیا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور ہیں اس کے بچے ضعفاء، کمزور، چھوٹے چھوٹے، انڈر 18 ہیں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پہنچ گیا اس باغ کو، إِعْصَارٌ، ٹورنیڈو، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ تھا، آگ مین ٹورنیڈو کبھی کسی چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، یعنی وہ ہوا اتنی گرم ہو جاتی ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پہنچ گیا اسے إِعْصَارٌ، ٹورنیڈو، فِيهِ نَارٌ، جس میں جلانے کی صفت تھی، فاحترقت، اور وہ آگ، وہ باغ، احترقت، وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ تو جسٹ امیجن کہ اس آدمی کی کیفیت کیا ہوگی، دیوانہ بن جائے گا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ریاکاری کرو گے صدقات کے بعد اور قیامت کے دن پتہ لگ جائے گا تو دیوانے بن جاؤ گے، کہہ رہے بھائی تکلیف تو بہت کی تھی، ملا تو کچھ بھی نہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پہنچ گیا اسے ٹورنیڈو، فِيهِ نَارٌ، جس میں جلانے کی صفت تھی، فاحترقت، اور وہ باغ جل گیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، تو اللہ کریم فرماتے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، آپ کو یہ پسند ہے
کہ اس قسم کا باغ ہو، آپ ہوں بھی بوڑھے، بچے بھی آپ کے چھوٹے، اور ٹورنیڈو سے اس باغ کا بیڑا غرق ہو؟ تو جواب تو واضح ہے۔ ہم جو بیٹے ہیں، ہم جو لوگ بیٹے ہیں، ان میں سے کون ایسا بے وقوف ہوگا جو کہے گا ہاں میرا یہ کام مجھے پسند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کوئی بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کام پسند ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنے اوپر رحم کرو، جو صدقات کرتے ہیں تو ریاکاری کے ٹورنیڈو کا اس کا بیڑا غرق نہ کریں۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے الآیات، امثال، ایگزامپلز، لعلکم تتفکرون، تاکہ تھنک اباؤٹ اٹ، کہ اس کے متعلق آپ سوچیں کہ وہاں قیامت کے دن پتہ لگ جائے گا کہ اچھا جی وہ جتنا سارا صدقہ کر دیا تھا، ریاکاری کے ٹورنیڈو یا اس کے النینیو نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، او ایمان والو انفاق کرو، خرچ کرو، من طیبات، اب اللہ کریم نے بار بار کہہ دیا کہ صدقہ کرو 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 کرو، مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ریاکاری سے نہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضامندی۔ تو کہیں ایسا تصور پیدا نہ ہو، اس کا تعلق ہے اس آیت سے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ اللہ کے راستے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، عجیب بات ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو پاک مال خرچ کرنا ہے۔ آدمی کا مال حرام ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ حرام ہے، اور وہ حرام مال ثواب کی نیت سے خرچ کرے گا، علامہ قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ یخاف علیہ زوال ایمانہ، اس کے متعلق تو یہ خطرہ ہے کہ اللہ اس سے ایمان وڈرا نہ کرے واپس۔ وہ جو حرام کو ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اٹ مینز کہ ثواب تو ملے گا آپ کو حلال مال سے، تو آپ نے پہلے حرام کو حلال کنسیڈر کر دیا، اور حلال کو حرام، حرام کو حلال کنسیڈر کر لینا یہ تو کفر ہے، یہ تو اللہ کی اطاعتی کو چیلنج کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، انفقوا، انفاق کر دیجئے، خرچ کیجئے، من طیبات ما کسبتم، ان حلال چیزوں سے، کسبتم جو آپ نے کما لیا ہے، کمایا ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور خرچ کیجئے ان فصل، گرین اور غلوں سے، اخرجنا لکم جو میں نے پیدا کر دیا ہے، نکال دیا ہے آپ لوگوں کے لیے، من الارض زرعی زمین سے، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور صدقات کے لیے آپ ارادہ نہ کیجئے الخبیث منہ، ردی قسم ان فصلوں سے دینے کا، کہ جو گنا، جو گنا چوسنے کے قابل نہیں وہ آپ فقیر کو دے دیں، جو گنا چوسنے کے قابل نہیں وہ آپ فقیر کو دے دیں، اور جو چوسنے کے قابل ہو خود چوسیں، اس کا گڑ نکالے یا مہران شوگر مل کو دے دیں، مہران شوگر مل کو دے دیں۔ جو گندم وہ کھانے کے قابل نہیں، اتنی بارش ہو گئی اس کے اوپر کہ اس سے روٹی بنتی نہیں، تو وہ آپ عشر اور زکوٰۃ میں دے دیں، اور جو اچھا گندم ہے وہ اپنے گودام میں ڈال دیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ایسا نہیں۔ تو یہ بات یعنی کمائی حلال ہو اور اچھی قسم کی چیز دے دیں، ردی قسم کی، میرے نام پر ردی قسم کی نہ دیں۔ اگر آپ کا کسی کے اوپر حق بنتا ہے، فار ایگزامپل کسی کے اوپر آپ کا 10 من گندم ہے قرضہ، اور وہ آپ کو اس قسم کا گندم لا کے دیں، تو آپ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ارے خدا کا خوف کرو، میں نے ایسا گندم دیا تھا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اپنے حق میں جس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو میرے نام پر بھی وہ چیز نہ دیا کریں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور قصد نہ کریں ردی قسم کا مال دینے کا، تنفقون کہ آپ ردی خرچ کریں، وَلَسْتُمْ اور حالانکہ لَسْتُمْ بِآخِذِي آپ نہیں تیار اس کے لینے کے لیے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ مگر یہ کہ اپنے ضمیر پر پتھر رکھ دیں۔ اگر آپ کے حق میں کوئی آپ کو وہ دینا چاہے تو آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، الا آ کے کہ آپ کا بس نہ چلے کہ چلو بدبخت ویسے دے نہیں رہا تھا، یہ بھی مل گیا تو یہ بھی غنیمت ہے، کیونکہ وہ تو انکاری تھا۔ الا ان تغمضوا فی، مگر یہ کہ آپ چشم پوشی کریں کسی عذر کی بنا پر کہ بھائی دے نہیں رہا تھا تو ردی قسم کا لے آیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ برضا و رغبت ردی قسم کا مال اپنے حق میں نہیں لیتے تو میرے نام میں کیوں وہ ردی دے دیتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا اور آپ جان لیجئے ان اللہ کہ تحقیق اللہ تعالی غنی، وہ بڑا مالدار ہے، وہ غنی ہے اور مالدار کرنے والا ہے، تو آپ کے صدقات کی اسے کوئی حاجت نہیں۔ آپ جو صدقہ دے دیتے ہیں تو اللہ کو توڑا دیتے ہیں، آپ جیسے انسان فعلوں کو آپ دے رہے ہیں۔
تو عالمو ان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ وہ تو بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ تو بے پرواہ ہے، حمید حمید، اور وہ ایسا ہے کہ عاقبت محمود بنانے والا ہے، عاقبت انسانوں کا قابل تعریف بنانے والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اب یہ عجیب مسئلہ ہے کہ آپ مال خرچ کریں گے تو شیطان سائیڈ بائی سائیڈ وہ انسٹل کرے گا آپ کے اندر ایک فکر، ہاں اس طرح اللہ کے راستے میں لگاتے رہو تو کل پھر خود پونک مارتے رہو گے۔ الشیطان، شیطان یعدکم الفقر، وعد یعد، یہ دو معنوں میں آتا ہے، وعدہ کرنے کے معنی میں، وعدہ کر، اور کبھی یہ مستعمل ہوتا ہے ڈرانے کے معنی میں۔ الشیطان، شیطان یعدکم الفقر، وہ ڈراتا ہے آپ لوگوں کو، الفقر، خواری سے، غربت سے۔ صدقات دو گے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، خود غریب بن جاؤ گے، وہ ڈراتا ہے آپ کو فقر و خواری سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وسوسے ڈالتا ہے آپ کو، امر کا معنی ہے وسوسے ڈالنا، وَيَأْمُرُكُمْ، اور وسوسے ڈالتا ہے آپ کے دلوں میں، بالفحشاء، بخل کا، بخل کا، بخل کے وسوسے ڈالتا ہے کہ نہ کریں یہ کام نہ کریں۔ واللہ، اللہ تعالی، یعدکم، وعدہ کرتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، مغفرتاً، بخشش کا، منہ، اپنی جانب سے، وفضلاً، اور مہربانی کا، کہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا۔ اب دیکھیے، مال کی بہتات یہ سیٹسفیکشن کا ذریعہ نہیں، مال کا بابرکت ہونا سیٹسفیکشن کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی بلینئر ہوگا لیکن مال بے برکت ہوگی، اسے اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس $100 ہوں گے، وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے مالدار ترین آدمی تصور کرے گا، اس لیے کہ ان $100 میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دے دی ہے، کہ اس کے قلب و دماغ کو اللہ نے اطمینان دے دی ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، یعدکم، وعدہ کرتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، مغفرتاً، بخشش کا اپنی جانب سے، وفضلاً، وفضلاً، اور زیادتی کا، مہربانی کا، کہ برکت ڈالے گا اس میں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، واسع، فراخی دینے والا ہے، وسعت پیدا کرنے والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے آپ لوگوں کے نیتوں کو۔ یوت الحکمت من یشاء، دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ الحکمت، حکمت، من، اس کو، یشاء، جس کو ارادہ کر دے۔ اب حکمت کس چیز کا نام ہے تو یاد رکھیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل حکمت فی القرآن فہی السنہ، جہاں لفظ حکمت قرآن میں آیا ہے اس سے مراد نبوی تعلیمات ہیں۔ کیا ہیں؟ نبوی تعلیمات، حضور کی جو تعلیمات ہیں، جسے اللہ چاہے تو حضور کی تعلیمات کا خزانہ اسے دے دیتا ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ لے لیتا ہے۔ ایک بات، کیونکہ حضور کی تعلیمات حکمت سے خالی نہیں تھی، وہ تو وزڈم سے بری پڑی تھی، اور حکمت اسی کا دوسرا معنی ہے معقول بات کرنا۔ کیا؟ معقول بات کرنا۔ تیسرا معنی ہے معقول عمل کرنا۔ کیا؟ ریزنیبل عمل کرنا، ریزنیبل بات کرنا۔ چوتھا، الحکمہ، مدلل بات کرنا، کہ آدمی ود آرگومنٹس بات کر سکے۔ اور پانچواں معنی حکمت کا، جاذب بات کرنا، جو سننے والے کو اپنے جانب اٹریکٹ کریں، سننے والوں کو اپنے جانب اٹریکٹ کریں، اور وہ سننے کے لیے بیتاب ہوں کہ ہم مولوی صاحب کو سننا چاہتے ہیں، اسے کہتے ہیں حکمت۔ کیا کہتے ہیں؟ حکمت۔ اور پانچواں اس کا معنی جو لغت کے اعتبار سے ہے دانائی، دانشمندی، وزڈم۔ یوت الحکمت، اللہ دے دیتا ہے الحکمت، حکمت، اور ایک معنی ہے اس کا نبوت، کہ اللہ دے دیتا ہے نبوت، من، اس کو، یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، یوت الحکمہ، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے معقول عمل، من، اس کو، یشاء، جس کو وہ ارادہ کر دیتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جس شخص کو بھی حکمت سے نوازا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے دے دیا گیا ہے خیر کثیر۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ خیر کہہ دے وہ خیر ہی خیر ہوگا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، دے دیا گیا ہے اسے خیر کثیر۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن نہیں پہنچ پاتے اس کی تہ کو۔ تذکر کا معنی بات کی تہ تک پہنچنا،
بات کی تہ تک. تو اللہ کریم فرماتے ہو ما یذکر الا اولو الالباب، اس بات کی تہ تک نہیں پہنچتے مگر وہ لوگ جنہیں میں نے عقل سے نوازا ہے، جنہیں میں نے ایک خالص عقل دے دیا ہے. اور الباب یہ جمع ہے لب کا، لب کا. اور لب کی تعریف آپ اپنے پاس لکھیے کہ عقل تو تمام انسانوں کو دیا گیا ہے کہ نہیں؟ بتائیں نا، عقل تو انسان کو بحیثیت انسان، لیکن لب یہ اللہ تعالیٰ نے خاصان کو دے دیا ہے، خواص کو، خاص لوگوں کو، اسپیشل قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لب سے نوازا ہے. تو لب اسی کی تعریف علماء نے کر دیا ہے، هو العقل المعرى عن الهوى النفسانیہ، یہ اس عقل کا نام ہے جس پہ نفسانی خواہشات غلبہ نہ کر پائے ہوں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ صدقے کی اس حقیقت کو جاننے والے وہ لوگ ہیں جن کے عقل پر نفسانی اور حیوانی خواہشات، ڈیزائر، وشز اور لسٹ نے غلبہ نہ کر چکا ہو. تو پھر وہ جانتے ہیں کہ صدقے میں کتنا خیر ہے اور کتنی برکت اللہ نے ڈالی ہے. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضاه، ربنا اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. خدا بندہ ہمارے اس درس تفسیر میں برکت ڈال دے. خدا بندہ جو بھائی بہنیں اس درس تفسیر میں شامل ہوتی ہیں، خدا بندہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. خدا بندہ دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. خدا بندہ دین ہمارا مقصد اصلی بنا دے اور دنیا کو ہمارا تابع بنا دے، دنیا کو ہمارا تابع بنا دے. ہمیں دنیا کا تابع نہ بنا، ہمیں دنیا کا تابع نہ بنا، ہمیں دنیا داری کا تابع نہ بنا، ہمیں دنیا داری کا تابع نہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت کا معنی ہے بات کو سمجھنا، بات کی تہ تک جا پہنچنا، بات کو سمجھنا، بات کی تہ تک جا پہنچنا. حکمت کا معنی ہے سنت رسول، حکمت کا معنی ہے نظام حکومت، حکمت کا معنی ہے فقاہت، حکمت کا معنی ہے ود آرگومنٹس بات کرنا، حکمت کا معنی ہے اٹریکٹیو انداز سے بات کرنا. وہ سارے معنی ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء، دے دیتا ہے اللہ تعالی حکمت، دانش مندی اور دانائی، من اس کو، یشاء جسے اللہ چاہے، ومن یؤت الحکمت اور جسے حکمت دے دی جاتی ہے، فقد اوتی خیرا کثیرا اور جسے حکمت دے دیا جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا دے دیا گیا ہے اسے بہت بڑی خیر، اسے بہت بڑی خیر دے دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں سمجھتے اس بات کو مگر اولو الالباب، عقل والے. لیکن ایسا کامن لے مین والا عقل نہیں. میں نے کل کہہ دیا تھا کہ الباب جمع ہے لب کا، اور لب کی تعریف ہے العقل المعرى عن الهوى النفسانیہ، وہ عقل جس پہ خواہشات غلبہ نہ کر سکے. اولو الالباب کا معنی ہے وہ لوگ جن کے عقول پر خواہشات نے غلبہ نہیں کیا. تو دین کی دانائی کی سارے باتیں یہ صرف ان لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہیں جن کے عقول پر خواہشات نے غلبہ نہ کیا ہو. اور جن کے عقول وہ خواہشات کے تابع ہوں وہ تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، وہ تو پھر چاہتے ہیں کہ دین ہمارے خواہشات کے قالب میں ڈل جائے. نہیں، یہ تو عمومی ہے، اس لیے تو میں نے اس کے کئی سارے ترجمے کر دیے کہ حکمت نام ہے دانشمندی کا، حکمت نام ہے سنت نبوی کا، حکمت نام ہے آل دا تھنگز جو ایگزسٹنس میں ہیں اسی کے یوز اور یوٹیلائز کو، اسی کو حکمت کہتے ہیں. اور حکمت نام ہے ایک بات کو آرگیو کرنا معقول دلائل کے ذریعے، اور حکمت نام ہے اس چیز کا کہ آپ کی بات میں اٹریکٹیو انداز کتنا ہے. تو حکمت ایک لفظ ہے، یہ خیر کا خزانہ ہے. اور حکمت نام ہے اس چیز کا کہ آپ ایک شرعی حکم کے فلسفے کو کس حد تک جانتے ہیں، اسے کہتے ہیں حکمہ. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ علم کلام شروع کریں گے. وہی حکمت ہے کہ فلسفے ذہن میں آ جائیں کہ شریعت کے اس حکم کا فلسفہ کیا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمہ، اور جسے حکمت دے دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا. اس لیے تو اسے تمام لوگ اپنے لیے استعمال کر دیتے ہیں. پشاور یونیورسٹی میں آپ کیمسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی یہ آیت لکھی گئی ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. صحیح ہے. اور آپ وہاں جائیں خیبر ہاسپٹل میں تو وہاں مین آفس کے
وہ دروازے پر لکھا گیا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کیونکہ حکمت طب کا بھی نام ہے، میڈیسن کا بھی نام. تو حکمت ایسی چیز ہے جو خیر کا خزانہ ہے. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ، لیکن اس میں درجہ اعلیٰ کی حکمت وہ قرآن و سنت والی حکمت ہے، جسے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی سمجھ دے دے. جتنا کسی علم اور نالج کا ویلیو بڑا ہو تو حکمت کے حوالے سے وہ سب سے بڑی حکمت ہوگی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت نہیں لیتے، جانتے نہیں، تہ تک نہیں پہنچتے مگر عقل والے. اور کون سے عقل والے؟ عام عقل والے نہیں. لب اصل میں کہتے ہیں مغز کو، لب لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں مغز کو. اور عقل کا مغز کس چیز کا نام ہے؟ عقل کا مغز کس چیز؟ یعنی وہ عقل جس پہ خواہشات کا غلاف نہ پڑ چکا ہو. العقل المعرّى عن الہوا النفسانیہ، یہ ڈیفینیشن کر دی ہے مفسرین نے. اللہ لب لباب کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، یا ایکسٹریکٹ یا ایکسٹریکٹ کیا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. اب دیکھیے صدقات کرنے یہ اصلاً نفل ہیں، مستحب ہیں، ریکمینڈڈ ہیں، لائکڈ ہیں. اللہ اسے پسند کر دیتا ہے. بعض اوقات ایک آدمی کسی نفلی صدقے کو اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہے بطور منت. ہم کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں نظر ماننا، آپ لوگ کہتے ہیں منت ماننا. آپ پنجاب میں کہتے ہیں کیا؟ منت ماننا یا نظر و نیاز ماننا. کیا ماننا؟ نظر و نیاز ماننا. نظر و نیاز سے وہ چیز واجب ہو جاتی ہے. جبکہ عام طور پر آپ $5 صدقہ کریں، $500 صدقہ کریں، یہ نفل ہے. کیا ہے؟ نفل ہے. اور نفل کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے کر دیا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں نظر مان لیتا ہوں یا منت مان لیتا ہوں کہ میں $500 کا صدقہ کروں گا، اب یہ چیز آپ نے اپنے اوپر واجب کر دی ہے. نہیں کرو گے تو باس پرس ہوگی، نہیں کرو گے تو کیا ہوگی؟ باس پرس. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی الوسع آپ نظر اور منت ماننے سے گریز کرتے جائیے. جو چیز آپ کے دل میں ہے بطور نفلی صدقہ کے دیا کریں. کیا ضرورت ہے کہ اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو پھر میں یہ اتنا صدقہ کر دوں گا. صحیح؟ جب آپ اس انداز سے اللہ سے کنٹیکٹ کریں گے تو وہ نفلی صدقہ وہ واجب بن جاتا ہے. وہ نفلی صدقہ وہ واجب بن جاتا ہے. تو آپ ایک نفل چیز کو اپنے اوپر کیوں واجب گردانتے ہیں؟ آپ کیوں منختہ؟ ہم پشتوں میں کہتے ہیں منختہ، آپ لوگ کہتے ہیں منت. عربی میں اس کا نام ہے نظر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی الوسع آپ نظر نہ کیجئے. اور جب نظر کرنا ہے تو نظر صرف اللہ کے نام پر، نظر صرف اللہ، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا شرک ہے. کیونکہ نظر یہ ہے عبادت، اور عبادت کی جاتی ہے اللہ کی. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور وہ جو آپ صدقہ کرتے ہیں کوئی سا صدقہ، او نظرتم من نظر، یا منت مانتے ہیں کوئی سی منت، فإن اللہ یعلم، تحقیق اللہ تعالی جانتا ہے اس کو. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار اور ناصر. اگر آپ نے نظر کر دیا اور پھر وفا نہیں کی تو آپ ظالم بن جائیں گے، اور ظالم کے چھڑاوے کے لیے وہاں کوئی نہیں ہوگا. اللہ کہہ دے گا کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ واجب قرار دیں اسے. نفلی بات کی آپ نے اپنے تئیں اسے واجب قرار دیا تھا، پھر کیا کیوں نہیں؟ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر آپ ابدا کا معنی ہے ظاہر. ان تبدوا الصدقات، اگر آپ ظاہر دیتے ہیں صدقات، فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے. اگر آپ کھلے دیتے ہیں صدقے تو یہ اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر آپ اسے پوشیدہ رکھتے ہیں، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دے دیتے ہیں انہیں فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے آپ کے لیے. اب اگر آپ کلم کلا دے دیتے ہیں صدقہ تو اللہ کریم نے فرمایا اچھی بات ہے، کوئی گناہ تھوڑی ہے.
گناہ والی بات نہیں، لیکن اگر آپ چھپ کے اسے دے دیں تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور میں نے کہہ دیا کل کہ اس کی دو حکمتیں ہیں، ایک حکمت یہ کہ وہ عمل ریاکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ عمل ریاکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جس کو آپ دے دیتے ہیں اس کا عزت نفس محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا عزت نفس مجروح نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ صدقے کے پیسے مجھے لوگوں کے سامنے دیا کریں گے تو میری عزت نفس تو لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی، وہ کہتے ہیں بس صدقوں پر گزارا کرتا رہتا ہے، صدقات پہ گزارا کرتا رہے، عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ تو دو حکمتیں ہیں، اس لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیشہ زور دیا کہ فرضی صدقات آپ کلم کلا دے دے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ بھائی آپ کے ذمہ بھی کوئی زکوٰۃ کے پیسے بنتے ہیں، لیکن نفلی صدقات آپ چھپ کے دے دیں تاکہ عزت نفس آدمی کا مجروح نہ ہو اور آپ کا عمل ریاکاری سے محفوظ۔ ان تبدوا الصدقات، اب اگر آپ ظاہر دیتے ہیں صدقات کو، فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، وَإِن تُخْفُوهَا، اگر آپ پوشیدہ دیتے ہیں اسے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دے دیتے ہیں اسے فقراء کو، فقیر کی جمع ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہت ہی بہتر ہے آپ کے لیے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم، اور تکفیر کا معنی ہے جس طرح آدمی خزان کے موسم میں یہ جو درخت اپنے پتھر گراتے ہیں، صحیح، اور اگر آپ اسے اس طرح ایک ضرب ماریں اور اس کے پتے سارے نیچے گر جائیں، اس عمل کو کہتے ہیں تکفیر، اس عمل کو کہتے ہیں تکفیر۔ اردو میں اس کا کیا لفظ ہوگا؟ جاڑنا، جاڑنا ہوگا، جاڑنا، ہاں اسے جاڑنا ہوگا۔ پت جڑ کا موسم اس لیے کہتے ہیں اسے، ابھی مجھے بھی اصطلاح یاد آئی، پت جڑ کا موسم کے پتے وہ جھڑتے ہیں اس سے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس انداز سے چھپکے سے آپ صدقات دیتے رہیں، یکفر عنکم من سیئاتکم، تو ہم آپ کے گناہوں کو جھاڑ دیں گے، آپ کے گناہوں کو جھاڑ دیں گے۔ تو احادیث سے صدقات کے کچھ فوائد اور کچھ اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقہ رد البلا، یہ مصیبتوں کو ٹھال دیتا ہے، صدقہ کرنا مصیبتوں کو ٹھال دیتا ہے، ایک بات۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطفی غضب الرب، یہ اللہ کے غصے کو کول ڈاؤن کر دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے موت مرنے سے متصدق اور صدقات کرنے والا آدمی محفوظ رہتا ہے، وہ برے موت نہیں مرتا، وہ ذلیل موت نہیں مرتا، اس کی موت بھی عزت والی موت ہوتی ہے، اس کی موت بھی عزت والی موت، وہ ذلیل موت نہیں مرتا۔ تیسرا اور چوتھا یہاں سے کہ یکفر عنکم من سیئاتکم، ہم آپ لوگوں کے گناہوں کو اس سے جاڑتے رہیں گے، تو چھوٹے گناہ آپ کے جو ہوں گے صدقات سے یہ جڑتے جائیں گے، صدقات سے چھوٹے گناہ آپ کے یہ جڑتے جائیں گے، یہ ختم ہوتے جائیں گے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور جاڑتے جائیں گے، محوا کریں گے، اللہ زائل کریں گے آپ لوگوں میں سے، من سیئاتکم، آپ کے گناہ، اور سیئات کا دوسرا معنی ہے مصیبت، کل ما یسوء صاحبہ، ہر وہ چیز جو آدمی کو غمزدہ کر دیتا ہے، تو مصیبت کا معنی ہے اس کا۔ یکفر عنکم، اور محوا کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے، من سیئاتکم، آپ کی مصیبتیں اور تکالیف۔ تو پھر آیت کا مضمون وہ حدیث والا ہو گیا کہ الصدقۃ رد البلا، کہ یہ مصیبتوں کو رد کر دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے عمل کی خبر رکھنے والا ہے، خبردار ہے، مینز کہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، کس نیت سے آپ دیتے رہے ہیں، کس نیت سے آپ دیتے رہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیس علیک، نہیں لازم آپ پر او میرے پیغمبر، ھداھم، ان کی ہدایت۔ اب ہدایت تو پیغمبر پہ لازم تھا، پیغمبر کو تو ہادی بنایا گیا، لیکن ہدایت کے دو معنی جو میں نے کر دیے تھے سورہ فاتحہ میں غالباً، کہ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی اس کا ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھلانا، کیا
راستہ دکھلانا. اور ہدایت کا دوسرا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا. تو جہاں تک راستہ دکھلانا ہے یہ ڈیوٹی ہے رسول پاک کی، اور جہاں تک منزل مقصود تک پہنچانا ہے اس کے ساتھ رسول پاک کا کوئی تعلق نہیں. صحیح، رسول پاک کسی کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا اور نہیں یہ اس کی ذمہ داری. تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، جن لوگوں کو آپ محبوب رکھتے ہیں آپ انہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، منزل مقصود تک تو وہ پہنچتا ہے جسے اللہ پہنچانا چاہے. اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو صرف صراط مستقیم دکھانے والے ہیں. آپ دکھا دیں بس آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، باقی آپ کی کوئی ذمہ داری رہی نہیں، آپ کی اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری رہی نہیں. تو آپ یہاں ہدایت کا کون سا معنی لے لیں گے؟ نیچے دیکھیں، منزل مقصود تک پہنچانے والا. کہ لیسا علیک ہداہم، نہیں ہے آپ کے اوپر ہداہم، ان کا منزل مقصود تک پہنچانا. اب دیکھیے قرآن کریم پڑھنا اس سے کام نہیں بنتا. قرآن کریم استاد سے پڑھنا اس سے کام بنے گا، ادروائز آدمی گمراہ ہو کے رہے گا کہ بھائی پیغمبر سے تو اللہ نے کہہ دیا کہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہدایت دینے کی. لیسا علیک ہداہم، نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ان کا منزل مقصود تک پہنچانے کا. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے منزل مقصود تک من اس کو یشاء جس کو وہ ارادہ کرے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور وہ جو آپ انفاق کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں من خیر کسی بھی خیر کے کام میں سے، فلانفسکم تو یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے. آپ کے لیے ہے یعنی آپ کے اپنے فائدے کے لیے. آپ خیر کا جو کام کرو گے تو اللہ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی سارے لوگ اگر 100% مسلمان بن جائیں تو حضور نے فرمایا ما زاد ذلک فی ملک اللہ شیئا، اللہ کی بادشاہی میں ایک بال بر اضافہ نہیں ہوگا. اور خدا نخواستہ سارے لوگ دنیا کے کافر بن جائیں تو ما نقص ذلک فی ملک اللہ شیئا، اللہ کی بادشاہی میں بال بر کمی بھی نہیں آئے گی. لیسا علیک ہداہم، نہیں ہے آپ کے اوپر ان کا منزل مقصود تک پہنچانا. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہدی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے من یشاء اس کو جن کا ارادہ کر دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر، اور وہ جو آپ انفاق کرتے ہیں کسی بھی خیر میں سے، فلانفسکم یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور آپ انفاق نہیں کرتے مگر طلب کرنے رضامندی اللہ تعالیٰ کے. آپ طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، یہ اسے کہتے ہیں اصلاح النیہ. کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، کہ مسلمان ہو کے آپ جو انفاق کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے تو کس لیے خرچ کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے. وما تنفقون، یہ اللہ تعالیٰ مسلمان کی نیت کی خبر دے دیتا ہے کہ مسلمان جب خرچ کر دیتا ہے تو اس کا تو کوئی دوسرا مقصد ہوتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے. وما تنفقون، اور آپ خرچ نہیں کرتے الا ابتغاء وجہ اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے. وما تنفقوا من خیر، اور وہ جو آپ خرچ کرتے ہیں کسی بھی خیر میں سے، یوفی الیکم تو پورا پورا اجر دیا جائے گا آپ کو. یوفا یہ ہے وفا سے، اور وفا کا معنی ہے کامل نبھانا. وفا کا معنی ہے لغوی کیا؟ کامل نبھانا. تو یوفی الیکم مانا اس کا جزا کامل نبھایا جائے گا، آپ کو کامل جزا دی جائے گی آپ کو. وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور وہ جو آپ انفاق کرتے ہیں من خیر میں سے، یوفی الیکم تو پورا پورا اجر دیا جائے گا آپ کو. وانتم لا تظلمون، اور آپ پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی کہ آپ کے اجر میں نقصان کیا جائے. البتہ ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان یور نیہ، کہ آپ کی نیت میں اخلاص کتنا ہے. کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ حدیث میں یا آیات میں مختلف اعداد آئے ہیں کہ اگر آپ صدقہ کریں گے تو اتنا چند اتنا چند اتنا چند اتنا چند، اور پھر کہہ دیا کہ یضاعف لمن یشاء، مینی فولڈ. تو مینز کہ منیمم کا تذکرہ کر دیا 10 گنا، منیمم کا تذکرہ کر دیا 10 گنا. کبھی اسے پہنچا دیا 700 گنا، پہنچا دیا 700 گنا. ایک دوسری حدیث میں آیا 1 لاکھ گنا، ایک دوسری حدیث میں آیا 49 کروڑ گنا.
اور پھر کہہ دیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مینی فولڈ دیا کرتا ہے، تو مینز کہ یہ مختلف اعداد و شمار اور ڈیجٹس کیوں آئے؟ نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ایک ہی ڈالر ہوگا، میں نے خرچ کیا ہوگا مجھے 10 گنا ثواب مل جائے گا، ڈاکٹر قریشی نے خرچ کیا ہوگا اسے 700 گنا مل جائے گا، 1,00,000 گنا مل جائے گا، کیونکہ نیت کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یوفی الیکم، تو آپ کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور آپ پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے بار بار انفاق کا حکم دے دیا کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، انفاق کرو، پیسے لگاؤ، اللہ کے راستے میں لگاؤ 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 لگاؤ، ریاکاری سے محفوظ رہو، ریاکاری سے محفوظ رہو، اخلاص کی بنیاد پہ دیا کرو، نیت کو خالص للہ۔ تو پھر سوال پیدا ہو گیا کس کو دے دیں، کس کو دے دیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، پیچھے وہاں فرما دیا تھا کہ آپ کے کچھ قرابت دار مستحقین ہوں گے، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم فللوالدین، کہ سب سے پہلے اگر آپ خیرات اور صدقات مسجد میں بہت زیادہ کرتے ہیں اور آپ کے ماں باپ بھوکے مرتے ہیں تو اس صدقے کا خاص ثواب آپ کو مل جائے گا۔ آپ کے بچے بھوکے مرتے ہیں، اس صدقے کا خاص ثواب آپ کو مل جائے گا۔ آپ کا چچا بھوکا مرتا ہے، اس صدقے کا خاص ثواب آپ کو مل جائے گا۔ آپ کی آنٹی بھوکی مرتی ہے، اس صدقے کا خاص ثواب آپ کو مل جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ذو رحم محرم کے ضروریات پوری کرنا یہ واجب ہے۔ ذو رحم محرم ڈیفینیشن میں نے کر دیا تھا، ہاں دیکھیے ابھی آپ لوگ عام امریکن مسلم نہیں، ناؤ یو آر اسٹوڈنٹس آف تفسیر، صحیح ہے؟ تو آپ الفاظ جو کہیں گے وہ ٹیکنیکل کہیں گے۔ ذو رحم محرم کی ڈیفینیشن اور تفسیر یہ ہے کہ ووم کہیں مشترک رہا ہو، رحم ووم کسی جگہ مشترک رہا ہو اور اس کے ساتھ نکاح نہ ہو سکتا ہو، کیونکہ بسا اوقات ووم مشترک ہوتا ہے لیکن نکاح ہو جاتا ہے، ووم مشترک ہوتا ہے لیکن نکاح ہو جاتا ہے۔ چچازاد بہن اس کے ساتھ تو ووم کسی جگہ مشترک ہو گیا، آپ کے باپ اور اس کے باپ کا ووم مشترک تھا ان کی ماں کا، لیکن آپ کا نکاح، تو آپ کی چچازاد بہن آپ کی ذو رحم محرم نہیں ہے، وہ آپ کی ذو رحم ہے فقط۔ اور کبھی محرم ہوتا ہے ذو رحم نہیں ہوتا، آپ کی فاسٹنگ بہن یا فاسٹنگ بھائی یا فادر یا مدر، اس کے ساتھ آپ کے ووم کا کوئی اشتراک نہیں، آپ نے صرف دودھ پیا ہے جس کی وجہ سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے، صحیح ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ذو رحم محرم، اگر اسے روزگار بھی نہ مل رہا ہو، روزگار بھی نہ مل رہا اور آپ کا بس بھی چلتا ہو تو اس کے ضروریات پوری کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے she or he has all the right to go at Islamic court of law، کہ وہ سو کرے آپ کو، تو آپ کو سو کرے، اور اسلامک قاضی وہ منتھلی مقرر کر دے گا کہ ذیشان آپ نے منتھلی اس کو اتنا دینا ہوگا، آپ نہیں انکار کر سکتے۔ یہ ہے شریعت، یہ تبھی تو لوگ قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ مشکلات میں پڑ جائیں گے، کہ خبر نہ ہو تو اچھی بات ہے۔ اور میں نے جمعہ میں کہہ دیا قریشی صاحب کہ ignorance of law is no excuse, so ignorance of holy Quran and Sunnah is no excuse at all، ایکسکیوز نہیں کہ آپ اللہ کے ہاں کہیں گا یہ مجھے پتہ نہیں، کیوں پتہ نہیں تھا؟ پھر تو آپ کو ڈبل سزا بھگتنی پڑے گی۔ اچھا آپ مسلمان ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں لگا رہے تھے، اگر یہاں آپ نے وائلیٹ کر دیا ٹریفک رولز کو اور پولیس آفیسر نے سائرن دے دیا اور آپ کھڑے ہو گئے، جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ دیٹس اگینسٹ دی لا، میں کہا اچھا آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں اور ابھی تک لا کا پتہ نہیں کر رہے، آپ کا لائسنس ضبط ہونا چاہیے۔ لیسا علیک ھداھم، اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اتنا ایمفسائز کر دیا انفاق پر، اور پھر بھی کچھ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے، پھر بھی کچھ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے اور جیب میں ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے کوفت ہو رہی تھی کہ اس کے بعد میں کون سا کلام ان کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ بات ان کی ذہن میں پڑ جائے اور وہ انفاق کرنے لگ جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انفاق کرنا وہ منزل مقصود پہ جا پہنچنا ہے، آپ کا کام ہے ترغیب دینا اور راستہ دکھانا۔ آپ نے انفاق کا راستہ دکھلا دیا، اب آپ اس کے جیب پہ حملہ تو نہیں کر سکتے کہ نکالو اور دے دو۔ کس کو دینے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ تو آپ رائٹ اوے چلے جائیں وہاں پیچھے، آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ینفقون، دیکھ لیا؟ یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کریں،
کیا کچھ خرچ کریں. تو اللہ کریم نے، میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ کریم نے جواب سوال کے مطابق نہیں دیا. اور ہمارے ہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک استاد صاحب ہمارے یہ عربک گرامر میں ایک کتاب ہے کافیہ لابن الحاجب، وہ بڑی مشکل ترین کتاب ہے. تو وہ کافیہ ابن الحاجب اتنی مختصر ترین کتاب ہے اور 1 سال میں بھی ختم نہیں ہونے پاتی، کیونکہ اس کے 2 لفظ کہہ کر پھر استاد اس پہ کمنٹری شروع کر دیتا ہے اور اس پہ سوالات اور جوابات اور اعتراضات اور جوابات اور اعتراضات اور جوابات. صحیح. تو ہمیشہ استادوں کو اس کی وہ ساری تقریر وہ یہاں سی ڈی پر وہ چڑھائے ہوتے ہیں، وہ سی ڈی لگا دیتے ہیں کلاس میں بیٹھ کے. تو ایک استاد صاحب تھے جسے اپنی تقریر کی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. صحیح. تو جب وہ تقریر ختم کر گئے متعلقہ سبق پر، تو ایک طالب علم نے اس طرح سوال اس نے کر دیا. استاد صاحب کے ذہن میں وہ سوال بھی نہیں آیا، تو اس نے استاد صاحب سے شاگرد سے کہہ دیا کہ سوال تو سمجھ میں نہیں آئی لیکن لے لو جواب سن لیجیے. بھائی سوال سمجھ میں نہ آ جائے تو جواب کس چیز کا دو گے؟ تبھی تو یہ مشہور ہے کہ سوال سمجھ لینا دیٹ از 50% ایگزامینیشن اور 50% آف ٹیسٹ. کہ ٹیسٹ کا 50% یہ کہ سوال آپ کی سمجھ میں آ جائے. صحیح. اور پھر سوال کے مطابق جواب دینا دیٹ از the rest 50%. تو یہاں سوال یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کہ کیا کچھ خرچ کریں. اب دیکھیے چاہیے تو یہ تک اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ گندم کے دانے دے دے اور چاول بھی دے دے اور کپڑے بھی دے دے اور پیسے بھی دے دے اور اتنا دے دے اور اس ریشو سے دے دے، لیکن جواب پیچھے دیکھیے تو اس میں اس کا تذکرہ نہیں، اس کا تذکرہ نہیں. تو یہ جواب تو سرے سے سوال کے مناسب ہے نہیں. تو میں نے وہاں کہہ دیا تھا کہ اللہ کریم نے کہہ دیا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے کہ کیا کچھ خرچ کیجیے. اس کے لیے تو سرے سے میں نے کوئی فتویٰ دینا ہی نہیں ہے. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ نے صدقے کرنے ہیں، آپ نے پیسے دینے ہیں، آپ نے خیرات کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، کیا کچھ دینا ہے؟ اپنی جان بھی دے دیں. کیا کچھ دینا؟ اپنی جان بھی دے دیں. ہاں البتہ میں آپ کو مصارف دکھا دیتا ہوں کہ جو بھی دینا ہے فللوالدین، والدین کو دے دیں، والاقربین رشتہ داروں کو دے دیں، والیتامى یتیموں کو دے دیں، والمساکین مسکینوں کو دے دیں، وابن السبیل مسافروں کو دے دیں. اور ما تفعلوا من خیر، جو بھی آپ خیر کا کام کرتے ہیں فإن اللہ بھی علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہاں اللہ کریم نے مصارف بتا دیے. اب اگر ان مصارف کو آپ صدقات دے دیں یہ ایک چیز ہے. کیا ہے؟ صدقہ ہے، ہو گیا. جہاد میں آپ نے لگا دیا یہ دوسری چیز ہے، صدقہ ہے، آپ کو اجر مل گیا. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خصوصاً وہ لوگ جس نے ٹوٹلی اپنے آپ کو اللہ کی دین کے لیے ڈیووٹ کر دیا ہو، کیا کر دیا ہو؟ وقف کر دیا ہو اپنے آپ کو، تو وہ صدقات کے بارے میں سب سے زیادہ مستحق ہیں. دیگر فقراء کے مقابلے میں پہلا استحقاق ان کا بنتا ہے. ایک تو یہ کہ ان کے کوئی سورسز نہیں، دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہے. صحیح. تو یہ وہ جواب ہے. ہاں ان سے پہلے آتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. للفقراء یہ سارے انفاق اور خرچے، للفقراء الذین فقراء کو دے دیں، وہ فقراء احصروا فی سبیل اللہ. احصروا یہ ہے پیسو وائس. کیا ہے؟ پیسو وائس، ایکٹیو وائس نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ہم ماضی مجہول، ماضی معلوم نہیں. ماضی معلوم کا معنی یہ ہوتا جنہوں نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے اللہ کے راستے میں. نہیں، ایسے تو بہت سارے آپ کو ملیں گے کہ مفت میں انہیں پیسے ملے اور وہ مسجد میں یہاں بیٹھے رہیں اور لیٹے رہیں، مسجد میں بیٹھے رہیں اور لیٹے رہیں. اگر آج ہم نے کہہ دیا کہ بھائی یہاں کے اموال صدقات اور زکوٰۃ وہ تمام ان لوگوں کے لیے ملتے رہیں گے جو لوگ اللہ کے راستے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، تو میرے خیال میں یہاں ہمارے ماحول میں 50% لوگ آ جائیں گے کہ ہم اللہ کے لیے وقف ہیں. منتھلی آپ کیا دیں گے؟ تو اگر ہم کہیں کہ $2000 منتھلی دیں گے تو سارے لوگ یہاں مسجد میں جگہ نہیں ہوگی، جگہ نہیں ہوگی. وہ اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں بند کر دینا. تو اس کے لیے ایکٹیو وائس استعمال ہو سکتا تھا. اللہ کریم نے فرمایا الذین احصروا فی سبیل اللہ، جسے مملکت اور اسٹیٹ نے یا کمیونٹی نے احصروا انہوں نے بند کر دیا ہو اللہ کے راستے کے لیے. ابھی بات ذہن میں آ گئی؟ للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے احصروا جنہیں بند کر دیا. بند کرنے کا کنفائنڈ کر دیا گیا ہے.
جنہیں کنفائنڈ کر دیا گیا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کہ آپ کمیونٹی کا کام کریں گے، آپ کمیونٹی کا کام کریں گے، تو یہ چیزیں آپ ان کو دے دیں۔ یہ چیزیں مجاہدین اس میں ہیں، طلباء اس میں ہیں، علماء اس میں ہیں، کیونکہ وہ لوگ کمیونٹی نے اس کام کے لیے بند کر دیے ہیں۔ ادروائز وہ جا سکتے ہیں کبھی کہیں جاب کرنے، وہ جا سکتے ہیں کہیں جاب کرنے، لیکن کمیونٹی نے انہیں ایکسپریسلی یا امپلائڈلی بند کر دیا ہے کہ بھائی آپ یہ کام چلاتے رہیں گے، آپ دین کا کام چلاتے رہیں گے۔ اب جتنے سارے ہمارے مدارس ہیں ان میں جو طلباء پڑھتے ہیں، کمیونٹی نے انہیں نہیں کہہ دیا ہے، لیکن کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے علماء موجود ہوں، ان کے لیے علماء موجود ہوں۔ اب وہ علماء کہاں سے آئیں گے؟ کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیں گے، تو گویا امپلائڈلی کمیونٹی نے انہیں محبوس کر رکھا ہے، تو ان کی ضروریات کی ساری ذمہ داری کمیونٹی کے اوپر ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے، احصروا جنہیں، احصروا کنفائن کا لفظ ٹھیک ہوگا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، کنفائن، جنہیں کنفائن کر دیا گیا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ فرصت نہیں پاتے، طاقت نہیں رکھتے، طاقت رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے آج مجھے اجازت دی تو میں چلا جاؤں گا کسی گیس اسٹیشن پر مزدوری کرنے، طاقت ہم رکھتے ہیں لیکن فرصت نہیں پاتے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو فرصت نہیں پاتے، ضربا سفر کرنے کے، فی الارض زمین میں، للاکتساب کہ وہ کچھ کمائیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ یہ بات ویسے مولوی پر بالکل 100% صادق آ جاتی ہے کہ وہ تو کپڑے ٹھیک ٹاک پہنتا رہتا ہے اور ہر وقت صاف ستھرا رہتا ہے، تو عام لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس جیسا مالدار آدمی کوئی دوسرا ہے نہیں، صحیح؟ لیکن اگر آپ نے اندر ہی اندر اس کا پوچھ لیا تو وہ کڑتا رہتا ہے، کڑتا۔ تو یہی میں ویسے بطور مذاق کا کہتا رہتا ہوں، للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے، اسروا جنہیں کنفائن کر دیا گیا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھتے یعنی فرصت نہیں پاتے، ضربا فی الارض، سفر کرنے کے اللہ کی زمین میں کہ کچھ کما سکے۔ یحسبهم الجاہل، یحسبهم الجاہل اغنیاء، گمان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو، ان لوگوں کو، الجاہل وہ آدمی جو نا خبر ہے ان کے معاشی حالات سے، کیا سمجھتے ہیں اسے؟ اغنیاء کے بہت بڑے مالدار لوگ ہیں، ایسے سفید سفید کپڑے استری شدہ پہنتے رہتے ہیں، ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے۔ یحسبهم الجاہل، گمان کرتے ہیں ان پہ، الجاہل، جاہل کا معنی ہاں a person who does not know his financial problems۔ یحسبهم الجاہل، اور گمان کرتے ہیں ان پر، الجاہل لا علم قسم کا آدمی جو اس کے حال کو نہیں جانتا، کیا گمان کرتے ہیں؟ اغنیاء کہ وہ مالدار ہیں، اور کیوں؟ من التعفف، اس لیے کہ وہ گداگر نہیں بنتے کہ اظہر سے کہہ دے کہ $100 اللہ کے نام پر دے دے، اور وامق سے کہہ دے کہ $50 اللہ کے نام پر دے دے، اور لوگوں سے کہہ دے کہ میری لیے چندہ کریں۔ من التعفف، اسے کہتے ہیں تعفف، اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اپنی خودی کو داؤ پر نہیں لگاتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، گمان کرتے ہیں ان پر، الجاہل، الجاہل وہ آدمی جو اس کے فائنانشل مسائل کو نہیں جانتا، اغنیاء کہ وہ مالدار ہیں، من التعفف کیونکہ وہ بچے رہتے ہیں سوال کرنے سے۔ تعفف کا معنی ہے بچا رہنا، تعفف کا معنی ہے بچا رہنا، وہ بچے رہتے ہیں سوال کرنے اور گداگری سے۔ تعرفهم بسیماہم، تعرفهم لیکن آپ پہچان لیں گے انہیں، بسیماہم ان کے علامات سے، تعرفهم آپ پہچان لیں گے انہیں، بسیماہم ان کے علامات سے، کہ یہ بڑا مستغنی قسم کا آدمی ہے، مستغنی قسم کا آدمی ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ نہیں مانگتے لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، وہ نہیں مانتے لوگوں سے لپٹ کر، کبھی کبھار غیر ارادی طور پر کسی اپنے مشکل کا تذکرہ کر دیتا ہے لیکن کسی سے مانگتا نہیں۔
لا يسألون الناس الحافا، وہ نہیں مانگتے لوگوں سے لپٹ کر، وما تنفقوا، اور وہ جو آپ خرچ کرتے ہیں، من خیر، کسی بھی خیر اور مال میں سے، فإن اللہ بھی علیم، تحقیق اللہ تعالیٰ اسی کا علم رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین۔ اتوار کے لیے بھی آج مشورہ کرنے